أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں پھر سے آنے والا ہے۔ چند دن باقی ہیں۔ یہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر انتظامات کرتا ہے کہ میرا بندہ رجوع اللہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، گناہوں سے بچ جائے، جہنم سے آزاد ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے، آسمان کے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو جھگڑ دیتا ہے۔ وہ بڑے بڑے شیاطین
کہ جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کریں، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور جہنم میں لے جائیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اس آفر کو قبول کرتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جنت کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور جنت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح سند سے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایسا کام پہلے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور 3 باتیں کہیں، میں نے اس پر آمین کہا۔ پہلی بات کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھی حالت میں آئے اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، وہ شخص نامراد و ناکام ہو، وہ شخص بدبخت ہے۔ تو میں نے آمین کہا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، میرا نام آئے اور وہ مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، جو مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے، نیکیاں کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، وہ شخص ناکام و نامراد ہو، وہ شخص بدبخت شخص ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں پر آمین کہا۔ اس سے آپ اس مہینے کی فضیلت، اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت اور عظمت والا ہے کہ جس مہینے کو ہم بھی اسی طرح عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اس کو ہم پا تو لیتے ہیں لیکن ہم نیکیاں کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتے، کہ جب جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت مساجد میں رونق زیادہ ہوتی ہے، کہ جب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نزول کرتا ہے۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے رکھنے سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں واضح طور پر ہدایت کو بیان کیا گیا ہے، اور فرق کرنے والی یہ چیز ہے کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق نازل کرتے۔ یہ قرآن مجید جو عظمت والی کتاب ہے، اس قرآن مجید کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر ہوا ہے، تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے کی اور اس کتاب کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک رات جو اس مہینے کے اندر آتی ہے، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عظمت، اس کی فضیلت، اور باقی پورا مہینہ اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو قدر کی رات ہے، یہ ایک مہینے کی، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم ایک رات کو پا لیں، اس میں عبادت کر لیں، قیام کر لیں، تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہدایت ہے اور فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب جو کوئی بھی شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو جائے، یا پھر وہ سفر پر ہو، تو پھر بھی وہ روزہ تو چھوڑ سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے، کیونکہ یہ روزے فرض ہیں۔ اس مہینے کے روزے تمام ایمان والوں پر، کہ جو بالغ شخص ہے اس پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے کسی نے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا، کہ وہ بیمار ہو گیا یا سفر پر چلا گیا، تو پھر اسے رخصت ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر ان روزوں کو آئندہ رمضان سے پہلے پہلے پورا کرنا اس کی گنتی کو یہ فرض ہے، کہ جب بھی اسے موقع ملے، جب وہ بیماری سے تندرست ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے، تو پھر اس نے وہ گنتی پوری کرنی ہے کہ جتنے روزے اس نے رمضان میں چھوڑے تھے۔ روزوں کی فضیلت اور اہمیت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں. تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا بتائی ہے، اس کا ثواب بتایا ہے کہ تم ایک نماز پڑھو گے تو تمہیں 10 نمازوں کا ثواب، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 یا 29 نمازوں کا ثواب، مسواک کر کے پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب. اور آپ نے صدقہ کے متعلق سنا پہلے کہ 10 گنا 70 گنا سے 700 گنا اور اس سے زیادہ اجر دیا جائے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اس کا کیا اجر ہے. یہ ایک خاص قسم کی عبادت ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ بندہ تنہائی میں ہے، پانی اس کے پاس ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن وہ تقوی کی بنیاد پر، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا. کوئی دوسرا آدمی اس کے سامنے کھا رہا، وہ اسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ کس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، شہوت کے قریب نہیں جانا، شور و غل نہیں کرنا، کوئی لغو بات نہیں کرنی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے گالم گلوچ نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں وہ اللہ کے لیے کرتا. اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ یہ بات کہے کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میں تجھے گالی نہیں نکال سکتا، میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا کہ تم نے کس بنیاد پر روزہ رکھا ہے، تمہارے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، تم نے کس وجہ سے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے تم باز گئے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا، ہم نے اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں. اس مہینے میں دنیاوی کام کو پیچھے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے روزے رکھنے ہیں. اور بعض لوگ اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا کام بہت سخت ہے. وہ کام کو نہیں چھوڑتے، روزے کو چھوڑ دیتے. اتنی اہمیت والی چیز، اتنی فضیلت والی چیز روزے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کام کو نہیں چھوڑا جاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے پاس رکھا کہ زمین پر ہر چھپائے ہر جاندار کا رزقھا الا علی اللہ، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور رزق کمانے کے لیے ہم نکل پڑتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ اپنے کاموں سے، دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، آپ اللہ کے لیے اپنے دنیاوی کاموں کو پس پش ڈالیے اور رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزے کا معاملہ دیگر نیکیوں سے مختلف ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو یقیناً اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ۔ 2 نیکیاں، 2 قسم کی خوشیاں اس کے لیے، کہ جب وہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق روزے کو افطار کرے گا، روزے کو کھولے گا، تو اسے ایک دلی تسکین ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، اور ایک خوشی یہ ہے، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ اسے اس وقت دے گا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ روزہ دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو اس روزے کا بدلہ، اس کی جزا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کر دے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کتنی ہوگی کہ کوئی شخص 70 سال تک مسلسل سفر کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا چہرہ، اس بندے کو جہنم کے آگ سے اتنا دور کر دیتا۔ اور جب کوئی بندہ 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، خالص اس کی رضا کے لیے، تو وہ شخص جہنم سے کتنا دور چلا جائے؟ ایک روزے کے بدلے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور چلا جاتا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اور یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا کہ جو لوگ روزے دار ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کو باب الریان سے جنت میں داخل کرے، ایک خاص دروازے سے جنت میں داخل کرے۔ روزے داروں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے کہ جس میں سے صرف جنت روزے دار داخل ہوں۔ ان کی اہمیت کہ خصوصی طور پر انہیں باب الریان میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کے لیے روزے رکھیں اور اس دروازے میں ہم بھی داخل ہوں۔ صحیح بخاری سے مسلم ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔
رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اپنے دل میں جگہ دیجیے، تاکہ ہم دنیاوی کاموں کو رمضان میں کم سے کم کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کے لیے دین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم، دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دین کا علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے دن بھی فضیلت والے ہیں اور اس کی راتیں بھی فضیلت والی ہیں، انہیں ہم ضائع نہ کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم ایمان کس لیے لائے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، جنت کو حاصل کر لیں، جنت کا حصول، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ ہر ایمان والے کا اس کا محاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے اور آخرت کے اندر وہ جنت میں داخل ہو۔ تو جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے گا یا رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اپنے ایمان کے ساتھ، کہ اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کفر کی ملاوٹ نہ ہو، اور اپنا احتساب کر کے کہ وہ پچھلے دنوں کے اندر کیا کیا گناہ کرتا رہا ہے، پچھلی زندگی اس نے کس طرح سے گزاری ہے، آئندہ وہ ایسے گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اور یہ ارادہ کر کے وہ رمضان کے روزے رکھے یا رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا چھوڑ دو، یعنی کہ عید کرو۔ رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانت ہے اس شخص کے لیے کہ جو متواتر پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھتا ہو۔ جو تو مسلسل رکھ رہا ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھتا پیر اور جمعرات کے، تو پھر وہ 15 رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھے گا، 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھے گا جب تک کہ چاند نہ دیکھے۔ چاند دیکھنا بھی ضروری ہے، اس کی رویت، چاند کا نظر آنا، یا پھر گواہ موجود ہوں چاند دیکھنے والے، تو پھر رمضان کو شروع کرنا چاہیے۔ اور دور کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب زیادہ دور کی گواہی ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا چاند کو دیکھ کر پھر رمضان شروع کیا جائے اور چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کیا جائے۔ چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس کی ابھی سے تیاری کرنی ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کو رمضان سے پہلے پہلے پورا کر لیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دن کو روزہ رکھیں
اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا مطالعہ کم از کم ترجمے کے ساتھ کوشش کریں کہ ایک دفعہ لازمی کریں۔ کیوں؟ صحیح بخاری سے مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ اور جب وہ آتے جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ پہلے بھی آپ نے سنا کہ صدقات کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت ختم ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، وہاں پر ساتھ ہی حکم دیا وآتوا الزکاۃ کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جب تم نصاب کو پہنچ جاؤ تو پھر تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی تم پر فرض کی گئی۔ اور جمعے میں بھی آپ نے ایک حدیث سنی تھی مختصراً کہ نماز کے بعد جو دوسرا حکم دیا گیا اسلام لانے کے بعد وہ زکوٰۃ تھا، اور پھر زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اور جب وہ ایک غلط خبر پر کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی لشکر بھیج دیا اس قبیلے کی طرف کہ انہوں نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، کہ جہاں پر صلاۃ فرض ہے وہاں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ خبر جھوٹی نکلی اور وہ زکوٰۃ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں جس طرح سے صلاۃ فرض ہے اسی طرح سے جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے کہ وہ مال میں سے اپنا صدقہ دے، زکوٰۃ دے۔ یہ تو فرض ہے، لیکن نفلی صدقات کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے کہ تیز آندھی کی طرح، کہ جس طرح تیز آندھی میں مٹی اور گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی صدقات ہیں وہ تیز آندھی کی طرح کیا۔ ہم اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میں نے کمایا ہوا ہے، یہ میں نے فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ پر خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ ہم اس میں سے اگر نہیں کوئی حصہ رکھتے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالنے کے لیے نہیں رکھتے، کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ اسے وقف کریں اللہ کے لیے، کہ میں نے اتنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ اور آپ ایک حصہ مقرر کر کے تو دیکھیں، جن لوگوں نے دنیا کے اندر بھی ترقی کی ہے دنیاوی لحاظ سے، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے لوگوں پر یا رفاہ عامہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا چڑھا کر اسے واپس لوٹاتا، کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دیتا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر کے تو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتا لیکن وہ اپنے مال میں سے لوگوں کے لیے رفاہ عامہ کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس مال کو بڑھا چڑھا کر اسے واپس لوٹا۔ کیوں؟ کہ جو شخص دنیا دار ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا،
اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کم نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھا. اور ترمذی کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ زکوٰۃ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مال کم ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس مال میں شر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شر کو اس سے دور کر دیتا ہے. اس کے اندر جو برائی ہوتی جس سے نقصان ہو سکتا ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یقیناً وہ شر ان لوگوں کے سامنے آتا ہے. بیماری کی صورت میں، ڈاکے کی صورت میں، مقدمات کی صورت میں، کسی مصیبت کی صورت میں، کسی نہ کسی صورت کے اندر وہ شر ان لوگوں کے سامنے آتا ہے اور وہ مال ان کا ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں ان لوگوں کی دی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فصلوں کو، ان کے باغات کو اجاڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مالوں کو ان سمیت زمین میں دنسا دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو موت آ جائے اور پھر وہ یہ بات کہے فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا. کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا اور میں نیک بندوں میں سے ہوں. تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں عبادات ہر قسم، تلاوت قرآن مجید ہو، روزوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، لغو باتیں نہ کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، نام بول میں کمی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ سب چیزیں لغو چیزوں میں آتی ہیں. یہ کسی قسم کا کوئی لغو کام نہ کیا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی سے جھوٹ نہ بولا جائے، کسی سے فراڈ نہ کیا جائے اور پھر گالی گلوچ بھی نہ کیا جائے. تو پھر اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اور اگر کوئی شخص لغو باتوں سے باز نہیں آتا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں روزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم یہ رمضان کا مہینہ جیسی اللہ تعالیٰ کو خواہش ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی طرح سے ہم اس رمضان کے مہینے کو گزاریں گے اور جنت کو حاصل کریں. اور اگر ہم جنت کو حاصل نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدبخت، نامراد و ناکام شخص کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو اس کے حق کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے آخری اشرے کے اندر اعتکاف کیا جائے، اس کی بھی بڑی اہمیت